من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اللیل مکیۃ وہی 21 آیۃ. سورۃ اللیل سورۃ نمبر 92 یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 21 آیتیں ہیں. اللیل یہ پہلا لفظ ہے اس سورت کا. لیل مانے رات. تو رات کی قسم کھائی حق تعالی شانہ نے، دن کی قسم کھائی اور نر اور مادہ کی قسم کھائی. واللیل اذا یغشا، رات کی قسم. یغشا جب وہ سب چیزوں کو ڈھانپ لے یعنی تاریکی چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے پوری طرح سے. تو یہ دن اور رات اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم ترین نشانیاں ہیں. وما خلق الذکر والانثی، اور ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. ان ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے. اور درختوں میں بھی اس نے نر و مادہ پیدا کیے، نر و مادہ بنائے. ان سعیکم لشتی، اس بات پر قسم کھائی حق تعالی شاہ نے فرمایا یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں. ان مختلف کوششیں ہیں، اس کے نتائج بھی مختلف ہوں گے. یعنی ایمان والے ہیں تو اس کا نتیجہ ہوگا جنت، اور کفر والا ہے، شرک والا ہے تو اس کا نتیجہ ہے دوزخ. دوسری جگہ فرمایا کہ انک کادح الی ربک کدحا، یعنی آدمی کوشش کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف پہنچ جاتا ہے. فملاقی، پھر اس سے ملنا اسے. ان سعیکم لشتی، تو تمہاری کوششیں، تمہاری دوڑ دھوپ، تمہارے اعمال مختلف ہیں. کوئی کفر پھیلانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں لگا ہوا ہے. تو ان سعیکم لشتی، یقین تمہاری کوششیں مختلف ہیں. فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، پھر دو گروپ کا ذکر فرمایا. یعنی گروپ تو اللہ کے نزدیک دو ہی ہیں، ایمان والے، کفر والے. چونکہ کفر کے ساتھ ہی کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور اگر ایمان کے ساتھ جاتا ہے تو اگر اس کی بداعمالیاں ہیں تو اس کی وجہ سے سزا ملے گی، پھر جنت میں جائے گا وہ. تو دو ہی، فمنکم مومن ومنکم کافر، کہ تم میں سے کچھ ایمان والے ہیں، کچھ کافر ہیں، انسانوں میں بھی جنات میں بھی. یہاں پر ان سعیکم لشتی، پھر جو اچھے لوگ ان کا ذکر فرمایا فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی. ان کی 3 خوبیاں بیان فرمائیں. آتا، ایک وہ جس نے دیا یعنی مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، خیر کی چیزوں میں مال خرچ کیا، نہیں نمائش کے لیے، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اس کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، شادی بیاہ اور دوسرے پارٹی بازی میں آدمی خرچ کر دیتا ہے، سینکڑوں رسومات میں، فضول کی رسموں میں، اور خیر کے کاموں میں 1 روپے نہیں نکلتا اس سے. تو اللہ فرماتا ہے فاما من آتا، جس نے مال خرچ کیا خیر کے کاموں میں، واتقی، اور اس نے تقوی اختیار کیا، وہ ڈرا، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے ڈرا، وہ بچا. واتقی وصدق بالحسنی، اور اس نے سب سے اچھے کلمے کی تصدیق کی. سب سے اچھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ان کلمہ توحید، اس کی اس نے تصدیق کی. اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کا نتیجہ یہ ہوگا آخرت میں اور یہاں دنیا میں کہ ہم اس کے لیے راحت کا سامان آسان کر دیں گے. یعنی خیر کی اسے توفیق ہوگی، خیر کے کاموں کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ سعادت مند ہیں، حق تعالی شانہ سعادت والوں کے کام اس کے لیے آسان فرما دیتے، اور جو شقی ہیں، بدبخت ہیں، ان کے لیے شقاوت کے کام آسان ہو جاتے ہیں. ان کفر والے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کفر والوں کے لیے فرمایا اللہ نے کہ ان کے اعمال ان کو شیطان نے سجا دیے. ان کفر کرتے ہیں، وہ اللہ کی زمین پر چڑھتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے اور اس میں مست ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ ہم غلط راستے پر ہیں. تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو سجا کر پیش کر دیا. وَكَذَّبَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو دوسری صفت جو ان کی 3 صفت اس کی بیان فرمائی جو نافرمان ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ،
جس نے بخل سے کام لیا، یعنی مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جہاں اللہ نے جو حقوق واجبہ ہیں، واجب حقوق ہیں، ان میں بھی نہیں خرچ کرتا، یعنی اس کے ذمہ جو حقوق واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہے، گھر والوں کے حقوق ہیں، عزیز و اقارب اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، اس میں وہ خرچ نہیں کرتا۔ امام بخیل واستغنا، اور وہ لاپرواہی کی زندگی گزارتا ہے، یعنی اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اسے کچھ فکر نہیں، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، اتنی لمبی زندگی گزر گئی اسے پتہ ہی نہیں۔ واستغنا وکذب بالحسنی، اور سب سے بری بات یہ کہ سب سے اچھے کلمے کی وہ تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے اسے، یعنی کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ بعض جاہل مسلمان کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کس نے دیکھا ہے؟ وہ سب سے بڑی دلیل دیتے ہیں کس نے دیکھا ہے، اور جس نے دیکھا ہے اسی نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذابات ثوابات معراج کے موقع پر دکھائے گئے، اور دنیا کے سب سے سچے آدمی، وہاں کے کافر بھی آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے بتایا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے جو تکلیف کا سامان ہے اسے آسان کر دیں گے۔ سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے جہنم، یعنی جہنم کا راستہ، اس کے بدعمالی، کفر، شرک، اسراف، نافرمانیاں وہ کرے گا کہ اس کے لیے آسان۔ آپ نے فرمایا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، یعنی جس کو اللہ نے جس لیے پیدا کیا اس کے لیے آسان کر دیا۔ وہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، جھوٹے وعدے کرتا ہے، اس کے لیے کتنا آسان ہے، کچھ دن پہلے بھی جھوٹ، اب بھی جھوٹ بولتا ہے، اسے آسان ہے، اسے یہ نہیں لگتا کہ یہ کیا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس کے لیے وہ آسان ہو گیا۔ اور ایک آدمی جھوٹ کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے میلوں دور چلے جاتے، تو اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ کہتا آدمی کہتا مالی میرا مال ہے، میری پراپرٹی، میری زمین جائیداد ہمارے باپ دادا کی تھی، ہمارے باپ دادا پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ رہا ہے یہاں کا، ہم یہاں بادشاہ رہے ہیں، لیکن وہ کام نہیں آئے۔ اذا تردہ، جب وہ ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا، جب وہ جہنم کے گڑھے میں، قبر کے گڑھے میں گرے گا، اگر اس نے خیر کے کاموں میں مال خرچ نہیں کیا تو اس کے کام نہیں آئے گا، چونکہ تو وہاں یہ سکہ ہی نہیں چلتا، رشوت کسے دو گے؟ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردہ ان علینا، اللہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے روزانہ تو دو فرشتے اس کے ساتھ یہ اعلان کہ ینادیان، زور زور سے پکار کے کہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو نیک کاموں میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو بہتر بدل عطا فرما، وآتی ممسکن تلفا، اور جو لوگ ممسک بخیل ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، فرائض میں حقوق واجبہ میں نہیں خرچ کرتے، تلفا ان کے مال کو تباہ کر دے، وہ اپنے بعض ایسے لوگ اپنے مال سے فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے۔ یہاں فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى ان علینا للہدی، اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور سچی کتاب کے اس میں کچھ جھوٹ ہی نہیں ہے، اسے کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا، تحریف نہیں کر سکتا، اس میں ایسی کتاب دی تو اللہ کے ذمہ ہے، تو اللہ نے تو پورا کر دیا۔ وہ کافر وہ یہ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، لو شاء اللہ ما شرکنا ولا آباؤنا، ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ اللہ فرماتا جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ اگر اللہ شرک کو پسند کرتا اور یہ چاہتا کہ لوگ شرک کریں، کفر کریں، تو پھر انبیاء کو کیوں بھیجتا، کتاب کیوں نازل کرتا؟ خود ہی اچھا ہے کفر میں پڑے رہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان اللہ لا یرضی عن الکفر، اللہ کفر سے راضی نہیں ہوتا، تو اللہ نے ہدایت کا سامان کر دیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور سچی کتاب جس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، تبدیلی، تحریف، ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا، ساری کتابوں میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے، یعنی انہوں نے تالمود میں، تورات، انجیل، زبور میں تحریفاتیں کی ہیں، ان کی ساری کتابیں کبھی 700 اشلوک ہوتے تھے، اب 2400 اشلوک ہیں ان میں، ان سب میں، لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے، عظیم ترین نعمت ہے مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو اللہ نے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا سب کے لیے۔ ان علینا للہدی، اللہ فرماتا ہے ہمارے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ،
اور آخرت کے اور دنیا کے مالک ہم ہیں، تو جو مالک ہے اس سے مانگے آج۔ اب جس کے پاس خود کچھ نہ ہو، فقیر ہو، اس سے کیا مانگے؟ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں خبردار کر دیا، ڈرا دیا دہکتی ہوئی آگ سے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا، قرآن پاک نے بتایا، نارن تلظہ، دہکتی ہوئی آگ ہے، اور اس سے وہ 69 گنا زیادہ بڑھی ہوئی ہے اس آگ سے، دنیا کی آگ سے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ فرماتا ہے لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اور اس میں جو بڑا بدبخت ہے وہی داخل ہوگا۔ سب سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ اللہ کی زمین پر چلے اور اس کے وجود کا انکار کرے، کیونکہ نہیں کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی دھوپ کھاتا ہے، اس کے سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ 1 منٹ میں 9 لیٹر آکسیجن دیتا ہے، اسے مانتا ہی نہیں، وہ اس کے شکر گزاری کے لیے ایک لفظ نہیں بولتا۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس پہ ایمان لائے، اس کی حمد آدمی زبان سے، اپنے اعمال سے، ہاتھ پیروں سے بیان کرے۔ لا یصلح الا الاشقى، تو سب سے بڑا بدبخت وہ ہے، وہی اسی میں داخل ہوگا، اس میں صرف سب سے بڑا بدبخت داخل ہوگا۔ اور اگر وہ جس نے کلمہ پڑھا تھا وہ جائے گا تو صفائی کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا۔ الذی کذب وتولی، اور یہ بتا وہ کون ہے بدبخت جو ہے؟ جس نے جھٹلا دیا، جس نے توحید کا، رسولوں کا انکار کیا، کذب وتولی، اور ان کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، بات نہیں مانی۔ الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی، اور اس دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا اس کو جو متقی ہے، ڈرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتقی فرمایا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے پاکیزہ ہونے کے لیے، یعنی مال بھی پاکیزہ ہو جائے اور اس کا نفس بھی پاک ہو جائے، مالہ یتزکی۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کتنے ہی غلام آزاد کیے، 7 غلام باندھ دیا، اور وہ لوگ جو بالکل کمزور تھے، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آزاد کرایا۔ تو ابی امیہ، یہ خلف کے بیٹے ہیں دونوں، یہ کیا کرتے تھے؟ دوپہر میں سینے پہ پتھر رکھ دیتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر ان سے کہتے کہ جب تک یا تو تم مر جاؤ گے یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرو، چھوڑیں گے نہیں ہم، یہ دونوں تموت او تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرو، ان کا انکار کرو۔ تو وہ کہتا ہے احد احد، وہ کہ نہیں وہ تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک، اور جو اس کے نام کی محبت وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے تو نکلتی نہیں ہے وہ۔ موت کیا ہے؟ موت تو راستہ ہے اللہ سے ملنے کا، تو وہ موت سے بھی نہیں ڈرتے، وہ تو اس لیے کہ موت سے ڈر جائے گا آدمی، موت سے بھی نہیں ڈرتے، یعنی پھر انہیں تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی، وہ تو اسی کے پاس جائیں گے جس کا نام لے رہے ہیں۔ تو احد احد فرماتے، تو ان کا بڑا احترام کرتے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ فرماتے، اس واقعے کا ذکر فرماتے یہ کہ، اور جب احترام بولتے آتق سیدنا سیدنا، وہ فرماتے ہمارے آقا، حضرت صدیق کو بولتے، حضرت صدیق نے ہمارے آقا حضرت بلال کو آزاد کرایا، یعنی آقا بولتے ان سے احتراماً، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہ ہمارے آقا بولتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد سیدنا بعد میں اسلام لائے، اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے، ابو قحافہ، عثمان ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد، تو وہ کہتے، چونکہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت، وہ کہتے بیٹا اگر تم، یہ تمہارا شوق ہے، تم ایسا کرتے ہو، غلاموں کو، باندیوں کو آزاد کرتے ہو، تو ایسے غلاموں کو آزاد کرو جو طاقتور ہوں، مضبوط ہوں، اور تمہارے کام آئے لڑائی میں، تمہاری مدد کر سکیں، تمہارا ہاتھ بڑھا سکیں۔ تو وہ فرماتے کہ نہیں، میں اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ وہ مجھے فائدہ پہنچائے، تو میں تو انما ارید ما عند اللہ، کہ جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، میں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں۔ تو وہ خاموش ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کا نام لیے، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کو اتقیٰ فرمایا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، یعنی مال بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور نفس، دل پاک ہو جاتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی احسان ہوگا ان کے ذمے، حضرت بلال دوسرے لوگوں کا، اس لیے اس احسان کو چکانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ،
اور کسی کا ان کے ذمے کوئی احسان نہیں تھا جسے چکایا جائے. یعنی احسان کے بدلے میں احسان کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ آپ کو پیش کیا جاتا تو آپ جواب میں ہدیہ دیتے، یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ بغیر احسان کے بدلے میں احسان کیا جائے، کہ شروعات کی جائے اس سے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف رب برتر اعلیٰ بزرگ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے بس. پھر بڑی بات فرمائے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ خوش ہو جائیں گے. اللہ بے پناہ دے گا اس کا اجر آخرت میں کہ وہ خوش ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہے کہ جنت کے سب دروازوں سے اسے پکارا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو. حضرت صدیق کے بارے میں فرمایا کہ تم ان میں سے ہو کہ جنت کے ہر دروازے سے تمہیں پکارا جائے گا. تو اللہ فرماتا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ ان قریب خوش ہو جائیں گے. نماز میں بیٹھتے وقت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بایاں انگوٹھا کھسک جائے سجدے کی حالت میں تو اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے. تو کھسکنے سے تو نہیں ہوتی، لیکن اگر سجدے کی حالت میں دونوں پیر اٹھ جائیں، کسی کے دونوں پیر اٹھ جائیں اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کے بقدر وہ اٹھے رہیں، پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن اگر وہ تھوڑی دیر اٹھے پھر اس نے ان کو ٹھیک کر لیا تو اس سے نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ وہ اونچی جگہ پہ کر رہا ہے، تقریباً 1 بالشت اونچی ہے وہ جگہ پیروں کی جگہ سے، تو اس میں 1 بالشت سے یا اس سے کم ہے تو یہ اسے نماز ہو جائے گی. یعنی اور زیادہ ہے تو مکروہ تنزیہی ہے. تنزیہی مطلب اس میں تھوڑی سی برائی ہے، نماز ہو جائے گی. تحریم نہیں، مکروہ تنزیہی، تو مکروہ تنزیہی ہے. فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ محض من فضل سے، محض من رحمت سے، بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما. یا اللہ ظالم کا تسلط نہ فرما. یا اللہ ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں. صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما برحمتک یا ارحم